تمہیں کبھی محبت ہوئی ہے عروش؟ فراح کے اچانک والے سوال پر وہ چونکی۔ ہر بار کی طرح آج بھی وہ دونوں کیمسٹری کی کلاس گل کر کے اسکول کے باغیچے میں گھاس پر بیٹھی دور سے گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی جو اپنی تمام تر خوبصورتی لیے شان سے پودوں کے درمیان لگے تھے، وقفے وقفے سے تیز ہوا کی وجہ سے لہلہا بھی رہے تھے۔ محبت اور مجھے؟ نہیں یار، ہم مڈل کلاس لڑکیاں ہیں، ہمارے گھر کے اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی میں دلچسپی لینے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ عروش نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ کیا تمہیں کبھی ہوئی ہے؟ عروش کے سوال پر فرح نے بھی نفی میں سر ہلایا۔ محبت تو نہیں ہوئی، کوئی اس لائق ہی نہیں لگا کہ اسے دل دیا جائے، لیکن ہاں کرش ہے مجھے کسی پر۔ فرح کے آخری جملے پر عروش نے اسے بیزاری سے دیکھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تمہیں پھر کسی ٹرکش ڈرامے کا ہیرو پسند آ گیا۔ ملک سے باہر، پہنچ سے باہر، اوقات سے باہر۔ آخر میں عروش نے منہ بناتے ہوئے سر جھٹکا۔ پاگل، کرش کہتے ہی اسے ہیں جو پہنچ سے دور ہوتا ہے۔ خیر اس دفعہ میرا جس پر کرش آیا ہے وہ نہ ملک سے باہر ہے نہ پہنچ سے دور، ہاں لیکن اوقات کا نہیں کہہ سکتے۔ فرح نے چہک کر کہا تو عروش نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کیا آپ کوئی پاکستانی ہیرو پسند آ گیا ہے؟ ہیرو نہیں، ولن، اور وہ کوئی ایکٹر نہیں ہے، فرح نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بتایا۔ تو عروش کو سننے میں دلچسپی ہونے لگی۔ وہ کسی فلم یا ڈرامے کا ہیرو نہیں ہے، وہ ایک حقیقی زندگی کا ولن ہے، ایک بدماش غنڈہ، ایک برا آدمی۔ فرح دلچسپی سے بتا رہی تھی اور عروش نے سر پکڑ لیا۔ سیریسلی فرح، اب تمہیں غنڈوں پر بھی کرش آنے لگ گیا ہے؟ اسے افسوس ہوا تو فرح نے اسے گھورا۔ بیٹا وہ کوئی ایسا ویسا غنڈہ نہیں ہے، تم دیکھو گی نا تو پاگل ہو جاؤ گی۔ ویسے اس نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں، فی الحال میرے ذہن میں نہیں، ورنہ تمہیں بتاتے۔ وہ بہت ہینڈسم ہے عروش۔ فرح کے بتانے پر اس نے ایک بیزار نگاہ اس پر ڈالی۔ تم اپنا یہ کرش نامہ بند کرو اور چل کر اگلے لیکچر کی تیاری کرو۔ عروش اسے ڈپٹتے ہوئے اٹھ گئی۔ جب اسکول سے گھر آ رہی تھی تب ایک بار پھر اسے کسی خوف نے آن گھیرا، اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ عروش لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی آگے بڑھ گئی، تبھی اس کا تعاقب کار گھوم کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ عروش نے اچانک 2 قدم پیچھے کی جانب لیے۔ کدھر سے آ رہی ہو جانے من؟ اوہ اسکول سے۔ کتنی بار تمہیں منع کیا اسکول مت جایا کرو، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتا؟ دلاور نے ناگواری سے اس کے کاندھے پر لٹکے بستے کو دیکھ کر کہا۔ عروش کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ دلاور اس علاقے کا وہ غنڈہ تھا جو چلتے پھرتے بھی اگر کسی کا نقصان کر دے تو بھی کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ دلاور نامی اس غنڈے کا خوف پورے علاقے میں پھیلا ہوا تھا اور نہ جانے کتنے ہی مہینوں سے وہ عروش کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس کی خوبصورتی پر بری طرح سے دل ہار بیٹھا تھا۔ راستہ چھوڑو میرا۔ عروش نے ہمت کر کے قدم آگے بڑھائے تو دلاور نے اس کا راستہ روکا۔ وہ بمشکل بول پائی، حالت غیر ہو رہی تھی۔ نہ چھوڑوں تو؟ اس کے قریب آنے لگا تو وہ پیچھے ہوتی گئی۔ ڈر بڑھتا جا رہا تھا، جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ دلاور نے جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا، اسے دھکا دے کر تیز رفتاری میں وہاں سے بھاگی۔ وہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ جب وہ گھر آئی تو اس کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ اماں باورچی خانے سے نکلتے اسے دیکھ کر رکی۔ عروش، کیا ہوا؟ اتنی تیز کیوں بھاگ کر آئیں کہ سانس پھول گئی ہے؟ اپنی امی کی بات پر وہ سنبھل کر مسکرائی۔ وہ امی گلی کے کونے پر کتا پیچھے لگ گیا تھا تو میں ڈر گئی۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اگر ایسے ہی کتوں سے ڈر ڈر کر جیتے رہی تو یہ کتے ایک دن تم پر حاوی ہو جائیں گے۔ واصف کی بات پر وہ چونکی۔ جو ہاتھ میں کتاب لیے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی بہت کس کتے کا ذکر کر رہی ہے۔ ارے تم خالہ کے گھر سے واپس کب آئے؟ تم تو کل آنے والے تھے نا وسیع۔ وہ جھک کر جوتے کے تسمے کھولتے ہوئے بولی۔ صبح کی ٹرین سے ہی واپس آ گیا۔ میں نے اپنے کو کہا کہ بھی تھا کہ میں وہاں صرف 1 گھنٹہ بیٹھوں گا، مگر امی کی وجہ سے مجھے وہاں رات گزارنی پڑی، وہ بھی مجبوری میں۔ پتہ ہے خالو اتنی تندہی سے گھور رہے تھے مجھے۔ 19 سال کا وہ خوش شکل سیدھا سادہ سا لڑکا منہ بناتے ہوئے اب امی سے مخاطب تھا۔ اور خالو کی بیٹی، اس کا کیا رد عمل تھا تمہارے وہاں جانے پر؟ کیا اسے امی کے بھیجے ہوئے تحفے پسند آئے؟ عروش نے ذو معنی انداز میں کہا تو وہ گڑبڑا سا گیا۔ پتہ نہیں، مجھے کیا پتہ،
میں تو گیا تحفے خالہ کو دیے، خالو کے تانے سنے اور سو گیا۔ اگلے دن بنا ناشتہ کیے واپس آ گیا اور ابھی آپ کے سامنے کھڑا آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کتوں سے اتنا ڈرتی کیوں ہیں؟ مجھے اجازت دیں میں ان کتوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دوں۔ وہ آخر میں غصے سے بولا تو عروج نے مسکرا کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ تسلی رکھو شعلہ جوان، ہر چیز میں غصے سے کام نہیں لیا جاتا۔ اس کا ہیئر اسٹائل بگاڑتے ہوئے کمرے میں چلی گئی اور واصف خاموش رہا۔ تقریباً پورا 1 مہینہ وہ اسے نظر نہ آیا۔ عروج نے ڈھیروں دعائیں کی کہ وہ کبھی نہ آئے۔ آج عروج کے اسکول میں فیئرویل پارٹی تھی۔ وہ نکسک سے تیار ہو کر پارٹی اٹینڈ کرنے گئی تھی۔ ان لوگوں کا یہ سال ختم ہو رہا تھا، میٹرک والے اسٹینڈرڈز اسکول کو الوداع کہہ رہے تھے۔ جب وہ واپس گھر آنے لگی تو اس نے چادر سے خود کو کور کر لیا، ہمیشہ کی طرح۔ وہ آج بھی لاکھوں دعائیں کر رہی تھی کہ دلاور اس کے راستے میں نہ آئے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس کا راستہ روک چکا تھا۔ واہ چھمیا، اتنا تیار شیار ہو کر کہاں گئی تھی؟ کس سے مل کر آ رہی ہو؟ اس کی غلاظت بھری نظروں سے تنگ آ کر وہ ایک طرف سے راستہ بنا کر نکلنے لگی۔ تبھی دلاور نے اس کا ہاتھ دبوچ کر اسے دیوار سے لگایا۔ وہ سہم گئی، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس کی دودھیا کلائی پر اس بھیڑیے کی انگلیوں کے سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ نہیں، آج تو نہیں جانے دوں گا جانے من، آج تو غضب ٹھا رہی ہو، آج تو مجھے مدہوشی چڑھ رہی ہے، اب یہ نشہ تم ہی اتار سکتی ہو۔ اس کے قریب ہونے لگا تو عروج نے اسے دھکا دینا چاہا مگر بے سود۔ پلیز دور رہو مجھ سے، پلیز مجھے جانے دو، وہ التجا کرنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اچھا رو تو مت، بس ایک کس کرنے دو، پھر جانے دوں گا، پکا پرامس۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب جھکنے لگی تو عروج نے پورا زور لگا کر اسے دھکا دیا اور بھاگ کر گلی سے نکل گئی۔ پیچھے اس آدمی کے قہقہے سنائی دے رہے تھے۔ گلی سے نکلتے ہی اچانک وہ کسی سے ٹکرائی۔ اگر مقابل شخص اسے نہ سنبھالتا تو وہ گر چکی ہوتی۔ اس کے چھونے پر وہ بدک کر دور ہوئی، نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو خود مزید بڑھ گیا۔ ایک سوٹڈ بوٹڈ سا شخص کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں ایسا روب تھا کہ وہ بنا جواب دیے وہاں سے بھاگ گئی۔ اس شخص نے اچنبے سے پلٹ کر اس راستے کو دیکھا جہاں وہ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی غیر ہوتی حالت آج اس کی ماں سے بھی چھپ نہ سکی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھبرا کر اس کے پاس آئیں، جو گیٹ سے اندر داخل ہو کر تیز تیز سانسیں لے رہی تھی اور آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ عروج بیٹا کیا ہوا؟ وہ پریشان سی اس سے پوچھنے لگی۔ تبھی واصف بھی کمرے سے نکلا۔ امی وہ دلاور۔ اس کے منہ سے دلاور کا نام سن کر جہاں امی پریشان رہ گئی وہیں واصف کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ تھانے چلیں۔ آپ ڈرتی رہے مگر میں نہیں رہوں گا، میں اس کی جان لے لوں گا۔ وہ غصے سے باہر جانے لگا، تبھی ایک طرف سے امی نے اس کا بازو پکڑا تو دوسری طرف سے عروج نے اسے روکا۔ نہیں وسیع، تم نہیں جاؤ گے وسیع، وہ بہت خطرناک ہے۔ وہ اب تک خوفزدہ تھی۔ آپ ہی وہ خطرناک اس لیے بنا پھر رہا ہے کیونکہ ہم اس سے ڈر رہے ہیں، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امی چھوڑیں مجھے، جانے دیں۔ وہ ہاتھ چھڑا کر جانے لگا۔ وسیع تمہیں میری قسم، ایک قدم بھی باہر نہ نکالنا۔ عروج کی قسم پر اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ وہ پلٹ کر بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا جو اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ امی اسے لیے اندر چلی گئی تھی۔ وسیع نے موبائل نکال کر اپنے کسی دوست کو کال ملائی۔ وہ نہا کر کمرے سے باہر آئی تو امی ٹرے میں کھانے کے برتن لیے کمرے میں آئی۔ وہ پریشان تھی مگر ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ وہ اپنی دونوں اولادوں کے سامنے اپنے دکھ ظاہر کم ہی کرتی تھی۔ امی واصف کہاں ہے؟ اسے اچانک ہی اپنے بھائی کی فکر ہونے لگی۔ اپنے دوست کے ساتھ گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ کچھ کتابیں خریدنی ہیں۔ وہ مصروف سی بتانے لگی۔ یا اللہ امی، اس نے کہہ دیا اور آپ نے اس سے جانے دیا؟ وہ فکر مندی سے کہتی ہوئی کال ملانے لگی مگر واصف نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ مگر 1 گھنٹے بعد وہ واپس گھر آ چکا تھا۔ کہاں تھے تم؟ اتنی فکر ہو رہی تھی ہمیں، سچ سچ بتاؤ کہاں تھے تم؟ بڑی بہن موڈ آن ہو چکا تھا۔ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی اور وہ معصوم سا منہ بنائے اسے دیکھ رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن گیا تھا میں تو۔ کیوں؟ عروج کو مزید پریشان دیکھ وہ تھوڑا سنبھلا۔ دلاور کے خلاف شکایت درج کرنے۔ فکر نہ کریں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کل وہ بلائیں گے آپ کو بیان لینے اور آپ میرے ساتھ چلیں گی۔ آپ بھی اوکے ہے نا؟ وہ آخر میں جیسے اسے حکم دینے لگا۔ عروج وہیں کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ ہمیں مار دیں گے اگر انہیں کچھ بھی پتہ چلا تو۔
وہ اب آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ واصف نے اس کے گرد بازوؤں کا حصار بنایا، ایک مضبوط حصار، بھائی کا تحفظ، بھائی کی محبت، اور سب سے مضبوط پناہ گاہ۔ کیوں فکر کرتی ہیں آپ ہی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کا بھائی ہے نا آپ کے ساتھ۔ چلیں کھانا کھا لیں، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں بہن بھائی اکٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ہاشم کے سامنے کھڑا بندہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ہاشم پرسکون سا کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ سگریٹ ختم ہوتے ہی وہ غضبناک ہونے والا تھا۔ سامنے کھڑے بندے کو پتا تھا کہ اس کی سانسوں کی ڈور سگریٹ بجھتے ہی ٹوٹنے والی ہے، اور پھر وہی ہوا۔ ہاشم نے سگریٹ جوتے سے رگڑ دیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا، آنکھوں کی سرخی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ غضبناک ہو چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو ہاشم دادا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس سے پہلے وہ مزید گڑ گڑاتا، ہاشم نے اس کے گلے پر اپنا تیز دھار آلہ چلا دیا۔ خون کی ایک فوار نکلی اور بندہ ختم۔ سب نے ہاشم کو حیرت سے دیکھا۔ کہاں تو یہ بندہ تڑپا تڑپا کر مارتا تھا، اور کہاں اس نے ایک ہی وار سے بندہ ایکسپائر کر دیا۔ یہ سارا میس جلد از جلد صاف کرو۔ اپنے بندوں کو حکم دے کر وہ اوپری حصے کی طرف بڑھ گیا۔ یقیناً اب وہ تنہائی چاہتا تھا۔ اس بڑے کمرے میں آ کر اس نے سگریٹ جلائی، اور پہلے ہی کش کے بعد جب دھواں سا اٹھنے لگا تو ہاشم کو وہ نظر آئی، وہی حسین سی ابصرہ جو اس دن اس سے ٹکرائی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھی۔ ہاشم نے سر جھٹک کر اس کے خیال سے پیچھا چھڑانا چاہا۔ وہ جانتا تھا جس طرح کی دنیا میں وہ جی رہا ہے وہاں دل کی نہیں، صرف دماغ کی سنی جاتی ہے۔ اسے انڈر ورلڈ میں اگر کسی نے بھی کبھی غلطی سے دل کی سنی تو وہ برباد لازمی ہوا، اور اس ایک کی غلطی کی سزا میں نہ جانے کتنے لوگ پھنسے ہیں۔ تم نے واقعی پولیس میں رپورٹ کروائی ہے؟ عروج، وہ شخص بہت خطرناک ہے۔ پولیس اس سے ملی ہوئی ہوگی، تمہیں اگر اس کی شکایت کسی کو کرنی ہی تھی تو ہاشم دادا کے پاس جاتی۔ کون ہاشم؟ فرح کی بات پر عروج نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ اوف اللہ، وہی ولن جو آج کل میرا کرش ہے۔ فرح، وہ خود ایک غنڈہ ہے، ایک بڑا آدمی، بھلا وہ میری مدد کیوں کرے گا؟ عروج کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ یہی تو کہہ رہی ہوں، وہ برا ہے، اور ایک برا آدمی ہی برے لوگوں کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ ویسے بھی ہاشم اس طرح کا بندہ نہیں جس طرح کا تم اسے سمجھ رہی ہو۔ عروج خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ تو اب میں کیا کروں؟ کچھ دیر کے وقفے کے بعد وہ بے بسی سے بولی، فی الحال تو دعا کرو کہ تم لوگوں کی یہ رپورٹ درج کروانے والی بات دلاور کے کانوں تک نہ گئی ہو، ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ فرح کی بات پر وہ مزید ڈر گئی۔ جب وہ واپس گھر آئی تو گھر کے باہر رش لگا ہوا تھا۔ وہ لوگوں کے ہجوم سے نکل کر گھر میں داخل ہوئی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ برآمدے میں خون ہی خون تھا، اور ایک طرف واصف کا تڑپا وجود پڑا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کی ماں واصف کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ عروج کے ہاتھ سے بستہ گرا۔ وہ بمشکل اپنے بھائی کے پاس آ بیٹھی جو بہت اذیت سے سانسیں لے رہا تھا۔ وسیع، اس کے لب ہلے تھے۔ واصف نے بمشکل گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا۔ وہ نہ سمجھ پائی مگر اس کی ماں سمجھ گئی۔ جاؤ عروج، چلی جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ابھی امی نے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ جو سکتے میں بیٹھی تھی، سکتہ اچانک ٹوٹا۔ وہ بے یقینی سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ ایمبولینس، کوئی ایمبولینس بلاؤ۔ وہ گردن موڑ کر باہر کھڑے تماشائیوں کو دیکھ کر چلائی مگر کوئی آگے نہ آیا۔ آپ ہی جائیں، وہ یہی ہے، وسیع نے بمشکل کہا۔ عروج نفی میں سر ہلاتے ہوئے رونے لگی۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ لگا واصف کی سانسیں رکنے میں، اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ عروج کی دل خراش چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگی۔ اماں بے آواز رو رہی تھی۔ ہجوم سے دلاور نکل کر آیا۔ وہ شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے عروج کو دیکھنے لگا۔ عروج کو اس کا چہرہ دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ غصے سے اٹھی اور اس کی طرف بڑھی۔ اس کا گریبان دبوچا اور پوری قوت سے دھاڑی۔ گھٹیا انسان، یہ تم نے کیا کیا؟ او خدایا، تم اس معصوم پر ذرا رحم نہیں آیا؟ تم شیطان ہو شیطان، اللہ تم سے حساب لے گا۔ دلاور نے اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچا تو وہ کر رہی، کان کھول کر میری بات سن، اگر دوبارہ کسی نے پولیس میں جانے کی کوشش بھی کی تو اس گھر کو آگ لگا دوں گا میں، اور 3-4 دن بعد آؤں گا میں مولوی لے کر۔ شہر سے بھاگنے کی یا چھپنے کی کوشش کی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر ہجوم سے نکل گیا۔ آج 2 دن ہو چکے تھے اس کے بھائی کو گزرے۔ 1 ہی سال کا فرق تھا دونوں میں، مگر عروج کو وہ بہت ہی چھوٹا معصوم سے لگتا تھا۔ اس کی کتابیں، اس کے کپڑے دیکھ کر بے ساختہ رونے لگی۔
اماں تو اس دن سے ہی بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ فرح بھی آئی تھی اور ایک بار پھر اسے ہاشم کا کہہ کر گئی، مگر اماں نے یہ بات سن لی اور صاف منع کر دیا، مگر عروج نے ہمت نہ ہاری۔ وہ بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی، اپنا پرس اور چادر لیے باہر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اماں تو دوائی کے زیر اثر سو رہی تھی، انہیں کیا خبر وہ کہاں گئی ہے۔ وہ باہر سے تالا لگا کر جلدی سے گلی سے نکل گئی۔ فرح کے بتائے گئے ایڈریس پر پہنچ کر اس نے اس پرانی کوٹھی کو دیکھا۔ یہاں تو آج وہ خود کو کنویں سے نکال کر کھائی میں پھینکنے جا رہی تھی، یہاں پر شاید وہ کامیاب ہو کر لوٹے۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کیا صحیح ہے کیا غلط، مگر دلاور سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اسے ہاشم دادا کی کوٹھی تک تو آنا ہی تھا۔ کون ہو بی بی؟ بڑے دروازے پر تعینات گارڈ نے سر تپیر اس دبلی پتلی سی لڑکی کو دیکھ کر پوچھا۔ مجھے ہاشم دادا سے ملنا ہے۔ وہ چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر یک طرفہ مسکرایا۔ اوہ، تو یوں کہو نا کہ طوائف زادی ہو۔ گارڈ کی بات پر اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ دل اتنی بری طرح دکھا کہ جس کی کوئی حد نہیں، دل کیا بھی واپس مڑے اور بنا پیچھے دیکھے آگے بھاگتی چلی جائے، مگر نہیں، اسے دلاور سے چھٹکارا چاہیے تھا، اسے ہمت کرنی تھی۔ وہ اندر داخل ہو گئی، پیچھے گارڈ اس کے کردار پر غلاظت بھرے جملے کس رہے تھے۔ وہ خود پر ڈھیروں ضبط کیے آگے بڑھتی گئی۔ وہاں کچھ ملازمین کام کر رہے تھے، عورتوں نے پلٹ کر اسی نظروں سے اسے سرتا پیر دیکھا جیسے گارڈز دیکھ رہے تھے۔ پھر اوپر کمرے کی طرف اشارہ کیا، وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جانے لگی۔ یہاں بھی اس کے کانوں تک ملازماؤں کی آوازیں آ رہی تھیں جو اسے جسم فروش کہہ رہی تھیں۔ وہ آنسوؤں کا گلا گھونٹ کر اس کمرے کے سامنے جا رکی، پھر دروازہ بجایا، اندر سے گمبھیر آواز سنائی دی، گویا اندر آنے کی اجازت دی ہو۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں فائل لیے کھڑا ہاشم پل بھر کو ٹھٹکا۔ کیا یہ اس کا وہم تھا یا وہ سچ میں اس کے سامنے کھڑی تھی؟ اوف یہ آصف، نہ جانے کب اس کی جان چھوڑے گا۔ وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ عروج کو اس سے اب خوف آ رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس سے وہ ٹکرائی تھی۔ کیا یہی وہ گنڈا تھا جس کا فرح ذکر کرتی تھی؟ خود میں ڈیروں ہمت جمع کیے وہ کہنے لگی، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اس کے یوں بولنے پر ایک سکتہ ٹوٹا اور ہاشم چونکا۔ تو یہ کوئی آصف نہیں تھا، بلکہ وہ حقیقت میں اس کے پاس آئی تھی۔ ہاشم کی اس کوٹھی پر کسی عورت کا یوں آنا تبھی ممکن ہوتا تھا جب وہ عورت کوئی طوائف ہو، کیونکہ یہ جگہ ہاشم کی پرسنل تھی، جہاں وہ صرف آرام کے غرض سے آتا تھا۔ ہاشم اسے بھی وہی عورت سمجھ رہا تھا۔ ہاشم نے ایک ناگوار نگاہ سامنے کھڑی لڑکی پر ڈالی جو پہلے اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے کبھی نہ دیکھے، مگر دل کا ایک حصہ اسے دیکھنے کی چاہ کرتا تھا، اور جب وہ آئی تھی تو اسی حیثیت سے کہ ہاشم کو اب اپنی پسند پر غصہ آنے لگا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ ہاشم نے رخ پھیر کر فائل رکھتے ہوئے سختی سے کہا۔ پیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ جانتا ہوں رات گزارنے کے بعد ڈیمانڈ کرو گی، اسی لیے پہلے ہی بتا دو میرا کوئی موڈ نہیں ہے تمہاری شکل دیکھنے کا۔ چیک لو اور جاؤ یہاں سے۔ وہ اتنی تندہی سے بولا کہ عروج بری طرح سہم گئی اور آنسو پھر سے جاری ہونے لگے۔ ہاشم کو اس کی مدھم سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ اچنبھے سے پلٹا۔ عروج نظریں جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو لڑکی؟ اس کے انداز میں بلا کی حیرت تھی۔ عروج نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں وہ نہیں ہوں جو آپ اور آپ کے ملازمین مجھے سمجھ رہے ہیں۔ میں یہاں مدد کے لیے آئی ہوں، پیسوں کے لیے نہیں، اس نے بے بسی سے کہا۔ ہاشم کو ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ آخر وہ کیسے اس کے بارے میں اتنا غلط سوچ گیا تھا؟ مگر وہ ظاہر کیے بنا چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ تو پھر تمہیں کیسی مدد چاہیے؟ اس کے پوچھنے پر وہ اسے پوری بات بتائی گئی، کیسے دلاور کی نیت اس پر خراب ہوئی، کیسے اس نے ہر روز اس کا اسکول جانا محال کر دیا، کیسے اس نے اس کے بھائی کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ وہ ایک ایک بات اسے بتا رہی تھی، نہ جانے کیوں ہاشم کو اچانک وہ بہت ہی معصوم لگی تھی۔ تو اب 3-4 دن کا وقت دیا تھا اس نے، 2 دن گزر چکے ہیں، پلیز میری مدد کریں۔ میں جانتی ہوں آپ بھی ویسے ہی ہیں، ایک گینگ ممبر، لیکن وہ اس طرح کیسے مجھ سے شادی کر سکتا ہے؟ آپ بے شک ظالم ہیں، مگر انڈر ورلڈ میں آپ کا اپنا ظلم برے لوگوں پر ڈھاتے ہیں، ہم جیسوں کی تو مدد کرتے ہیں نا۔ خیر میں نہیں جانتی کہ آپ کیسے ہیں، یہ سب جو میں نے ابھی کہا یہ میں نے لوگوں کی زبانی سن رکھا ہے۔ صاحب کو اسے بتا کر اب وہ اسے دیکھنے لگی۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب میرے بارے میں اتنا سن رکھا ہے تو تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ میں کسی کی مدد مفت میں نہیں کرتا۔
فرض کرو اگر میں دلاور سے تمہارا پیچھا چھڑا بھی دوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ ہاشم کی بات پر وہ بے بسی سے لب کاٹتی رہی اور اس کے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ وہ اسے دے سکتی۔ کچھ دیر وہ یوں خاموش رہی، پھر اس نے ملازموں اور گارڈز کے وہ گھٹیا الفاظ یاد آئے جو اس کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر ہاشم کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے خود کے۔ اس کی بے بسی پر ہاشم نے استہزائی انداز میں سر جھٹکا، پھر اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آر یو شور؟ کیا تم خود کو مجھے سونپنا چاہتی ہو؟ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ ہاشم پلٹ کر ٹیبل کی طرف آیا، لائٹر نکال کر سگریٹ سلگاتے ہوئے واپس مڑا۔ اگر تم اپنا آپ مجھے سونپ سکتی ہو تو دلاور کو کیوں نہیں؟ بلاخر ہم دونوں ہی برے آدمی ہیں، تو پھر مجھے ہی کیوں، اسے کیوں نہیں؟ ہاشم نے توقع کے بعد سوال کیا تو عروج نے سرخ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ صرف بروں کے لیے برے ہیں، لیکن میں ایسی لڑکی نہیں۔ آپ بے شک مجھ سے نکاح کر لیں، پھر جو مرضی کرتے رہیے گا، لیکن خدا نہ مجھے اس سے بچا لیں۔ وہ شخص مجھے گندی نظروں سے دیکھتا ہے، مجھے گھن آتی ہے اس سے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بے ساختہ رو پڑی، جبکہ ہاشم تو اس کے نکاح والے جملے پر ہی ساکت رہ گیا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کیا بول گئی تھی؟ کیا ہاشم جیسا بندہ بھی کبھی کسی سے نکاح کر سکتا ہے؟ ہاشم کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، پرسوں وہ آئے گا، اگر آپ کو میری یہ نکاح کی شرط قبول ہے تو میرا جسم، میری روح ہمیشہ کے لیے آپ کی۔ وہ کہہ کر جا چکی تھی، جبکہ ہاشم اب تک ساکت کھڑا تھا۔ صبح ہی دو عجیب سی عورتیں ان کے گھر شگون کے کپڑے اور چند زیورات لائیں تھیں۔ عروج بس آنسو بہاتی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ شام کو دلاور آنے والا تھا، وہ مسلسل ہاشم کو مان جانے کی دعائیں کر رہی تھی۔ دوپہر کے وقت دو لڑکیاں آئیں جو دلاور کے کہنے پر اسے دلہن بنانے آئی تھیں۔ عروج نے مزاحمت کی، غصہ کر کے انہیں روکنا چاہا، مگر وہ لڑکیاں شاید اس کی طرح ہی مجبور اور بے بس تھیں۔ بلاخر 6 بجے تک وہ مکمل تیار ہو چکی تھی۔ 2 گھنٹے بچے تھے اس کے پاس، اور اگر ان 2 گھنٹوں میں ہاشم نہ آئے تو وہ یہاں تو زہر کھا کر جان دے دے گی، یا پھر دلاور کی درندگی کا نشانہ بن جائے گی۔ وال کلاک 7 بجا رہی تھی، اور ایک طرف سجی سوری بیٹھی اس دلہن کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، تو دوسری طرف اپنی کوٹھی کے اندھیرے کمرے میں بیٹھا وہ سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ وہ اب تک حیران تھا، ان 2 دنوں میں اس کی حالت میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ وہ اب تک اسی کشمکش میں تھا کہ آخر وہ لڑکی کیوں اس کے دماغ میں اٹک سی گئی ہے۔ وہ اسے ایک لڑکی کے لیے کچھ بھی قربان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ اسے اپنی کمزوری بنانے سے ڈرتا تھا، اسے اپنا دل نہیں سونپ سکتا تھا۔ پر مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کیا میں صرف دلاور کو اس کے راستے سے ہٹا دوں؟ مجھے بدلے میں اس سے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، وہ خود کلامی کرتے ہوئے ٹھہرا۔ ممکن ہے اس کے بعد وہ مزید کسی مشکل میں پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، میں اسے اپنا دل نہیں دے سکتا، لیکن اس کی مدد تو کر ہی سکتا ہوں نا۔ ہاں، میں اسے پروٹیکٹ کروں گا، اسے بیرون ملک ایک اچھی جاب دلوا دوں گا تاکہ وہ وہاں سیف رہے، لیکن یہ سب اتنی جلدی ممکن نہیں۔ تو مطلب مجھے اس لڑکی کو اس گھر میں رکھنا پڑے گا، اور اس کی عزت پر کوئی داغ نہ آئے، اس کے لیے۔ وہ ایک بار پھر ٹھہرا، لیکن اس دفعہ چہرے پر الجھن کے بجائے کچھ اور ہی رنگ رقم تھا، حیرانگی کا۔ اس کے لیے مجھے اس سے نکاح کرنا پڑے گا؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، کچھ دیر خاموشی سے سگریٹ پھونکتا رہا۔ وہ لڑکی اسے عجیب کشمکش میں ڈال گئی تھی۔ جیسے اس کی سگریٹ ختم ہوئی، وہ کوئی فیصلہ کرتا کھڑا ہوا، کوٹ کے بٹن بند کی اور ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن میں اسے اپنا آپ کبھی نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے میں اس کے سامنے کبھی ہار نہیں مانوں گا۔ وہ لڑکی صرف تب تک یہاں رہے گی جب تک میں باہر ملک میں اس کے لیے کوئی مستقل انتظام میں کر دوں۔ وہ بلند آواز میں کہتا وہ شاید خود کو سمجھا رہا تھا، لیکن دل کے ایک حصے میں ان خوبصورت بھیگی آنکھوں کا وہ منظر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکا تھا، جس سے پیچھا چھڑانا فی الحال کے لیے تو مشکل تھا، کیونکہ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آنے والی تھی۔ دلاور کے آدمی اس کے گھر کے باہر کھڑے تھے، اور عروج اپنی ماں کے ساتھ ڈری سہمی کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کی ماں نے تو اسے بھاگ جانے کا کہا تھا، مگر وہ نہ تو انہیں اس طرح سے چھوڑ کر جا سکتی تھی، نہ ہی انہیں ان کی بیماری میں یوں لے کر کہیں بھاگ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی دلاور اسے ڈھونڈ نکالے گا، اور پھر وہ اس سے بھی برا پیش آئے گا، اور پھر اللہ کے بعد اسے ہاشم سے امید تھی کہ شاید وہ اس کی مدد کر دے۔ 8 بجتے ہی دلاور کے آدمی گھر کے برآمدے میں آ کر کھڑے ہوئے۔ ان کے چھوٹے سے برآمدے میں ایک کمرہ بنا تھا جسے اس کے آدمی نے سجا دیا تھا، گویا نکاح کی تقریب ہو۔
دلاور کمرے میں داخل ہوا اور اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے گیا۔ ماں روتے روتے پیچھے آئی۔ حسین لگ رہی ہو، اپنے ساتھ زبردستی بٹھا کر اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اس کی جانب جھک کر وہ بدتیزی کی نمائش کرتے ہوئے بولا تو عروج نے اس سے زیادہ گھٹیا اور غلیظ اور بے غیرت مرد آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کی غلاظت بھری نگاہیں عروج کے چہرے سے جسم کے اوپر زیبتن کیے ہوئے لباس کی فٹنس تک نوٹ کر رہی تھی۔ عروج کو اپنے برابر بیٹھے اس بھیڑیے کے وجود سے کراہیت آ رہی تھی۔ نکاح شروع کرو۔ مولوی کو چپ دیکھ وہ گھرایا تو مولوی ہڑبڑاتے ہوئے نکاح شروع کرنے لگا۔ تبھی دھڑام کی آواز سے دروازہ کھلا، وہ جو ڈھیروں دعائیں کر رہی تھی اچانک ہی چونکی اور امید کی ایک کرن اسے دکھائی دینے لگی۔ دلاور کے سبھی آدمیوں نے بندوقیں تان لی تھیں۔ سامنے سے وہ چلتا ہوا آ رہا تو جس سے دلاور سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، ہاشم دادا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا ہاشم، غصے سے دھاڑا تو دلاور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کیا بکواس ہے، چلے جاؤ یہاں سے، میرے ہر کام میں اپنی ٹانگ مت اڑایا کرو۔ یہ کوئی مافیا میٹنگ نہیں ہے، میری پرسنل زندگی ہے۔ دلاور کی چیخ و پکار کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ٹانگ تو مجھے اڑانی پڑے گی کیونکہ جس کی زندگی تم برباد کرنے جا رہے ہو وہ میری ذمہ داری ہے۔ بلیک پینٹ کوٹ میں وہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ دلاور کے بالکل سامنے کھڑا گردن اکڑا کر بولا تو عروج کی ماں نے اس شخص کو بے یقینی سے دیکھا۔ کون تھا یہ شخص؟ کیا اللہ کا بھیجا گیا کوئی مددگار تھا یا پھر دلاور سے بھی زیادہ خطرناک پہنچی ہوئی چیز؟ کیا مطلب؟ ہاں، اس نے اس لڑکی کو تم سے کیا تعلق؟ بیوی ہے یہ میری ہونے والی۔ ہاشم نے ایک نظر اس حسین خوبصورت دلہن پر ڈال کر گمبھیر لہجے میں کہا تو اچانک سارے ہی خاموشی چھا گئی اور عروج اس کا تو دل ہی اچانک بند ہو گیا۔ تو اب کیا تم خود ہٹ رہے ہو وہاں سے دلاور؟ یہ پھر مجھے تھوڑی تکلیف کر کے تمہیں ہٹانا پڑے گا۔ وہ ایک نظر اپنے ساتھ آئے آدمیوں پر ڈال کر گردن اکڑا کر بولا تو دلاور نے خون خار نظروں سے اسے گھورا۔ تم غلط پنگا لے رہے ہو ہاشم دادا، مانا کہ کافی بار تمہیں چھوڑ کر خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آج بھی ہار مان لوں گا۔ یہ لڑکی عروج یہ میری ہے، جسے مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ دلاور غرایا۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان دبوچا۔ بہت ہو گئی تمہاری بکواس دلاور خان، میں ہاشم خان تم سے اسے چھینوں گا بھی اور اپناؤں گا بھی، وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ ہاشم کے الفاظوں پر دلاور نے جیب سے چاقو نکال کر اس کے بازو پر وار کیا۔ خون کے ایک فوار کے ساتھ ہی عروج کی چیخ بھی نکلی۔ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ہاشم نے خون خار نگاہ اپنے بازو پر ڈالی اور اسی زخمی ہاتھ سے دلاور کا گلا دبوچا۔ دلاور کے آدمیوں نے گنیں اس پر تاننی چاہی مگر ہاشم کے آدمیوں نے انہیں بھی گھیرے میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ دلاور کوئی مزاحمت کر پاتا، ہاشم وہی چاقو اس کی گردن پر چلا چکا تھا۔ ایک زوردار چیخ سنائی دی، وہ عروج کی تھی۔ وہ اتنا خون دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ ہاشم نے اپنے آدمیوں سے کہہ کر دلاور کی لاش ٹھکانے لگوائی اور عروج کو گود میں اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جا کر صوفے پر بٹھایا۔ اسے بہت نازک، معصوم اور کمزور دل لگی تھی۔ ہاشم اپنے زخم کی پرواہ کیے بنا پانی کے گلاس اس کے منہ پر چھینٹے مار کر اس کے گال تھپکنے لگا تو عروج کی ماں بھی ادھر ہی بیٹھی اس کی ٹھنڈی پڑتی ہتھیلی رگڑ رہی تھی۔ تبھی عروج نے آنکھیں کھول کر ہاشم کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملی اور ہاشم کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی اسے تھوڑی بہت عزیز بھی لگ رہی تھی۔ دل اس کے لیے پریشان تھا، نہ جانے کیوں اس کی یہ سیاہ مقناطیسی آنکھیں ہاشم کو اپنے قریب کھینچ رہی تھی۔ ہاشم وہ دلاور، وہ جس کا نام لینے سے بھی لوگ ڈرتے تھے، وہ لڑکی اپنے ڈر کی وجہ سے اسے پکار رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ ہاشم کے ہاتھ میں تھا۔ ہاشم کسی جادوئی لمحات کے زیر اثر اسے دیکھے گیا، پھر اس نے خود کو کہتے سنا، پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لہجے میں ایک مان تھا۔ عروج بمشکل اٹھ کر بیٹھی تو وہ بھی جیسے کسی خواب سے جاگا۔ چلو مولوی انتظار کر رہے ہیں۔ اٹھ کر واپس دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ بیٹا یہ کون ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی ماں پوچھ رہی تھی مگر وہ جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا نکاح ہوا۔ پھر وہ اپنی ماں سے مل کر اس کے ساتھ حویلی آ گئی۔ سارے راستے دونوں میں خاموشی رہی مگر نہ جانے کیوں ہاشم کا دل اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو پر مدہوش سا ہونے لگا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ایک بار بھی اس نے عروج کو نظر انداز کر کے دیکھا تو وہ خود پر سے کنٹرول کھو دے گا۔
حویلی پہنچ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا، عروج بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے چلی گئی۔ ہاشم نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ ملازم عروج کا ایک چھوٹا سا بیگ جس میں اس کے 2-4 کپڑے تھے اوپر لایا۔ تم یہاں رہو گی چاہے میں گھر ہوں یا نہ ہوں، اب تم ایزی ہو جاؤ، آرام کرو۔ اسے ہدایت دے کر خود دوسرے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ نیند اسے اپنے ہی کمرے میں آئے گی۔ وہ چند لمحے کھڑی لب کاٹتی رہی اور پھر اپنے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلی گئی۔ وہ جب کمرے میں آیا تو عروج شیشے کے سامنے کھڑی بال سکھا رہی تھی۔ وہ جو اسے کھانے کا بولنے آیا تھا، اس کا نکھرا وجود دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا کر اس کے لبوں پر جھک گیا۔ عروج اس کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی سی اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچے کھڑی تھی۔ ہاشم پوری قوت سے اس کے لبوں سے اپنی پیاس بجھا رہا تھا، اسے دھیرے دھیرے بستر کی طرف لے جا رہا تھا۔ بیڈ پر لٹاتے ہوئے اپنی شرٹ اتار کر اس پر جھک گیا۔ عروج کو اس کی قربت بری نہیں لگی تھی۔ وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ ہاشم اس کی گردن سے پورے جسم پر جا بجا اپنے لب رکھ رہا تھا۔ تبھی ہاشم کو اچانک ہی پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ایک دم اس سے دور ہوا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی شرٹ لیے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ اب تک کشمکش کی کیفیت میں گھری لیٹی ہوئی تھی۔ انہیں کیا ہو گیا؟ کہ انہیں میری قربت نہیں برداشت؟ کہ انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا؟ اسے ڈھیروں فکروں نے آن گھیرا۔ وہ اپنا آپ سنبھالتی ہوئی کمرے سے باہر آئی تو ملازمہ اس کے لیے کھانا لگایا ہوا تھا۔ ملازمہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو وہ ایک ہی تھی جو اسے ایسے دیکھ رہی تھی، اصل مزہ تو اگلی صبح آنے والا تھا۔ ہاشم نے جانے کہاں چلا گیا تھا۔ عروج کھانے میں مصروف تھی۔ ہاشم دوسرے کمرے میں آ کر تیز تیز سانسیں لینے لگا۔ مٹھی میں دبوچی شرٹ پوری قوت سے زمین پر پھینکی اور ڈریسنگ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ غصے میں تھا اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے اور گردن پر پسینے کی بوندیں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ سرخ پڑتی آنکھوں سے خود کا عکس شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ میں کیوں اس کے قریب گیا؟ میں کیوں اس کی طرف کھینچا جا رہا ہوں؟ اس نے ہاتھ مار کر ڈریسنگ پر رکھا سامان گرایا۔ وہ صوفے پر آ بیٹھا۔ وہ تو ایک گنڈا تھا، نہ ایک بہت برا آدمی، اور برے لوگ اکثر زنا جیسے کاموں میں ملوث رہتے ہیں۔ وہ بھی تھا، جب بھی کوٹھی پر جاتا تھا ایک نئی عورت اسے ملنے آتی تھی، مگر اس دل عروج نے ٹھکرانے کے بعد وہ اتنا عجیب ہو گیا کہ اس نے ہر عورت سے تعلق ہی ختم کر دیا۔ یہاں تک کہ جب عروج اس سے ملنے آئی تو اسے بھی اس طرح کی سمجھ کر جانے کا کہہ رہا تھا۔ وہ کتنی ہی عورتوں کے ساتھ رہا مگر صرف اپنے نفس کی خوشی کے لیے، مگر یہ بھی سچ ہے اسے کبھی سکون نہیں ملا۔ ملتا بھی کیسے؟ حرام کام میں بھلا کبھی سکون ہوتا ہے کیا؟ مگر آج عروج کے قریب جا کر اسے جو سکون ملا وہ اس سکون کا طلبگار سا ہو گیا تھا۔ وہ اس سکون کو محسوس کرنا چاہتا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں خود سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا، مجھے خود سے اسے دور رکھنا ہوگا۔ میں اس کا فیوچر نہیں ہوں اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا، وہ صرف کچھ وقت کے لیے میرے پاس ہیں بس۔ وہ خود کو سمجھاتے ہوئے وہیں نیند دراز ہو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو فجر کی نماز کا وقت نکل چکا تھا۔ اس نے نماز قضا ادا کی، پھر کمرے سے باہر نکلی تو نظر پیچھے لان پر پڑی۔ وہاں وہ شرٹ لیس پش اپس کرنے میں مصروف تھا۔ عروج غیر ارادی طور پر اس کے سامنے دیکھنے لگی۔ اس کا جسم بالکل پرفیکٹ تھا، بلا شبہ وہ خوبصورت تھا ہر طرح سے۔ عروج نے سوچا اگر وہ ایک اچھا آدمی ہوتا تو شاید وہ اسے زیادہ پسند کرتی، لیکن انہوں نے میری زندگی بچائی تو کیا میں انہیں گناہوں سے نہیں بچا سکتی؟ ہاں، میں ہمیشہ ان کا ساتھ دوں گی۔ میں اس نکاح کے رشتے کو ساری عمر ایمانداری سے نبھاؤں گی۔ وہ دل میں عہد کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ملازمین اسے ہاشم کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر گنگ رہ گئے۔ ہاشم کی حویلی میں اس کے اپنے رشتوں کے نام پر صرف ایک رشتہ موجود تھا اور وہ اس کی دادی، جو بہت حیرت سے اس نکھری سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے؟ ابھی وہ ان کی بات کا جواب دیتی تبھی پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ہاشم اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس نے اب شرٹ پہن لی تھی۔ بیوی ہے میری، نکاح کیا ہے میں نے کل اس سے۔ ہاشم کے الفاظ پر جہاں دادی حیرت سے دیکھنے لگی وہیں عروج کے دل کو اچانک کچھ ہوا۔ وہ پلٹ کر مسکراتی نظروں سے ہاشم کو دیکھنے لگی۔ ہاشم خاموشی چلتا ہوا اس کے مشترکہ کمرے میں چلا گیا۔ سب کے سامنے وہ دوسرے کمرے میں جا کر اپنے اور اس کے رشتے کو کمزور نہیں دکھا سکتا تھا۔ دادی مسکراتے ہوئے اس معصوم سی لڑکی کو پاس بلانے لگی۔ وہ بھی ان کے پاس آ بیٹھی۔ انہوں نے بہت محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔
میں ترس گئی تھی اس لڑکے کی شادی کے لیے کہ کسی ایک گھر بسا لے، کاش یہ بدل جائے۔ میرا بہت ارمان تھا کہ میں اسے دولہا بنتے دیکھوں۔ چلو کوئی بات نہیں، کم از کم اس نے گھر تو بسا ہی لیا نا۔ تم وعدہ کرو مجھ سے، تم اسے کبھی نہیں چھوڑو گی، تم اس کی بری عادتیں چھڑوا دو گی۔ دادی بہت مان سے کہہ رہی تھی اور عروج نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ میں وعدہ کرتی ہوں دادی جان، میں تاعمر ہاشم کے ساتھ رہوں گی۔ دادی جان نے اسے پیار سے گلے لگا لیا۔ ہاشم کو ان کی ایموشنل گفتگو میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، سو وہ دروازے سے کان ہٹا کر نہانے چلا گیا۔ جب وہ آیا تو عروج اس کے کمرے میں وارڈروب سے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ رہی تھی۔ اسے شرٹ لیس دیکھ کر فوراً پلٹ گئی۔ تم اور یہ کیا کر رہی ہو؟ ہاشم نے شرٹ پہننے کی زحمت بھی نہیں کی۔ دادی جان بتا رہی تھی آپ کسی دوسرے شہر جائیں گے آج رات، تو سوچا آپ کے 2 سوٹ ریڈی کر دوں، آپ کو ضرورت پڑے گی نا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ عروج، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں تمہارا فیوچر نہیں ہوں۔ اس کی بات پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم اچھے سے جانتی ہو یہ نکاح میں نے اپنی خوشی سے نہیں کیا، اور تم نے بھی یقیناً بہت مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا تھا۔ تب میری بات سنو، تمہیں بہت جلدی آزاد کر دوں گا میں، اور تمہیں اور تمہاری امی کو یہاں سے بہت دور بھیج دوں گا جہاں تم لوگوں کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ تمہاری جاب اور پڑھائی ہر چیز سیٹ کر کے دوں گا۔ ایک بہت اچھی زندگی گزارو گی تم، سمجھ رہی ہو نا تم میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ وہ سکتے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں بیویوں والے فرائض انجام نہ دوں اور آپ سے بھی شوہر والی توجہ کی امید نہ رکھوں؟ آپ نے یہ رشتہ مجھ پر ترس کھا کر بنایا تھا اور اب آپ جان چھڑوانا چاہتے ہیں؟ تو جو کل رات ہوا وہ کیا تھا؟ وہ سراپا سوال بنی کھڑی تھی اور ہاشم نے نظریں چلا رہی۔ میں بہک گیا تھا، لیکن میں نے خود کو روک لیا تھا، اور میں تم سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ تم میرے سامنے نازک حالت میں نہیں آؤ گے۔ تمہیں خود کو مجھ سے دور رکھنا ہے، ہاشم نے سختی سے کہا۔ عروج کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس کے انداز میں کچھ تھا۔ تو ہاشم نے بے ساختہ اسے دیکھا تھا۔ نقوش ڈھیلے پڑ گئے اور اس وقت کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ تمہاری بھلائی کے لیے۔ ہاشم نظریں چرائے پلٹنے لگا۔ مگر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، وہ شدت سے چور لہجے میں بولی۔ تو ہاشم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ایک گنڈے کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تم؟ اندازے میں بے یقینی تھی۔ جب مجھے اعتراض نہیں تو آپ کو کیوں ہے؟ کیونکہ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم اور دادی نیچے کیا باتیں کر رہے تھے، اور میں تمہیں ابھی سے بتا دوں کہ میں نہیں بدلنے والا۔ میں اتنا ہی شفاف رہوں گا جتنا ہوں، اور اس لیے مجھے بدلنے کے لیے اپنی زندگی، اپنا وقت اور اپنی قوت ضائع مت کرو، وہ حتمی انداز میں بولا۔ عروج پہلے اسے دیکھتی رہی، پھر 2 قدم قریب آئی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اور ان خوبصورت آنکھوں میں ہاشم کو اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ مجھ سے دور رہنا ہے نا آپ کو، آپ رہیں، لیکن میں آپ سے دور نہیں جاؤں گی۔ مجھے آپ مکمل نہ ملیں، لیکن میں آپ کو مکمل چھوڑوں گی بھی نہیں۔ ہوں گے آپ دنیا کے لیے ڈان اور شفاق، مگر میں آپ کو یہاں جیتنے نہیں دوں گی۔ مجھے نہیں جانا کہیں، اور اگر آپ نے مجھے زبردستی نکالنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان دے دوں گی، یا پھر آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ بات ختم کر کے جا چکی تھی، جبکہ ہاشم اب تک دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ بھی گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کمزور سی، معصوم سی، بھولی بھالی لڑکی اسے کس طرح چپ کروا گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہاشم کو اس کا یہ چھپا ہوا خطرناک روپ بھایا تھا، نہ جانے کیوں، مگر وہ بہت دیر بعد مسکرایا تھا۔ اگر تم جیت گئی تو لوگوں کو لگے گا کہ مجھ جیسے بیسٹ کو ایک بیوٹی مل گئی، لیکن میں یہی کہوں گا کہ ایک خطرناک ہنڈے کو اس کی خطرناک ہنڈی مل گئی۔ وہ زیر لب کہتا وہ مسکرا کر کپڑے چینج کرنے لگا۔ اس کے انداز پر محسوس ہوا تھا دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ عروج اب بھی ویسے ہی اس کے کام کرتی تھی جیسے ایک بیوی اپنے شوہر کے کرتی ہے۔ وہ اسے اب منع نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کی وہ سائڈ دیکھ چکا تھا جو شاید کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ ملازمین کو اپنی نئی مالکن بہت پسند آئی تھی۔ وہ ہر ایک سے بہت پیار نرمی سے پیش آتی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس نے سب کو اپنا بنا لیا تھا۔ دادی تو ہر کام میں اس کا مشورہ لینا ضروری سمجھتی تھی، اور ہاشم بے بسی سے اسے دیکھتا رہتا کیسے اس لڑکی نے سب کو اپنا بنا لیا۔ اب اگر وہ اسے نکالنا بھی چاہے تو سب لوگ عروج کے ساتھ ہوں گے، اور وہ بیچارہ اکیلا۔ آج ہاشم کے کسی رشتہ دار کی کوئی فنکشن تھا۔ دادی جان نے ہاشم کو زبردستی چلنے پر راضی کیا تھا۔ عروج کیونکہ نئی دلہن تھی
تو اس لیے خاص شاپنگ کروائی گئی تھی۔ ہاشم تیار ہو کر نیچے گارڈ کو ہدایت دینے چلا گیا۔ دادی عروج کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاشم واپس آ گیا مگر عروج اب تک کمرے میں تھی۔ دادی جان چلے، ہاشم نے انہیں مخاطب کیا۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ نکل آئی۔ ہاشم اسے دیکھتا رہ گیا۔ لال رنگ کی ساڑی میں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ہاشم کو لگا اگر وہ پلک بھی جھپکائے گا تو وہ شاید کہیں غائب نہ ہو جائے۔ دادی نے آگے بڑھ کر اس کی بلائیں لی اور ماتھے پر پیار کیا۔ عروج نے ایک نظر بلیک 3 پیس میں کھڑے ہاشم کو دیکھا جو اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، پھر دادی کا ہاتھ تھامے باہر جانے لگی۔ ہاشم کے برابر سے گزرتے ہوئے اسے ہاشم کی مدھم آواز سنائی دی جسے اس نے بہت آہستگی سے ماشاءاللہ کہا تھا۔ عروج کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاشم کو یہاں اس کے بہت سارے کزنز مل گئے تھے جو یقیناً اسے گھیر کر شادی کے حوالے سے خوب رنگ کرنے والے تھے، جبکہ عروج اس کی دور کی فیملی سے مل کر کافی خوش ہوئی تھی۔ ہاں باس، تو پھنسا لیا تمہیں خوبصورت دوشیزہ نے اپنے پیار کے جال میں، اس کے کزن نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ مسکرایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، مسکراہٹ سے تو لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہے، دوسرے کزن نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ کم آن یار، کیا ہو گیا تم لوگوں کو، بس کر دو۔ مجھ جیسا درندہ کسی سے پیار کر سکتا ہے کیا؟ مجھ سے بھی کوئی پیار کر سکتا ہے کیا؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ سبھی خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد سب مہمانوں میں مصروف ہو گئے لیکن اس کا ایک کزن اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ بھابھی کی آنکھوں میں میں نے تمہارے لیے ڈھیروں پیار دیکھا ہے ہاشم، اس کا ہم عمر کزن سنجیدگی سے بولا تو ہاشم نے نظر اٹھا کر دور کھڑی عروج کو دیکھا جو بار بار پلٹ کر اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ پیار کرتی ہے یا نہیں، لیکن وہ بس مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی۔ وہ بولا تو اس کا لہجہ بہت دھیما تھا۔ تو تم اسے خود سے دور کرنا کیوں چاہتے ہو؟ وہ اب تمہاری بیوی ہے مگر میں انڈر ورلڈ کا کنگ ہوں۔ وہ میرے ساتھ سیف نہیں ہے، میں اس کے لائق نہیں ہوں، تڑپ کر بولا۔ سعد نے گہری سانس لی۔ وہ جب تک تمہارے پاس ہے تب تک وہ بالکل سیف ہے۔ رہی لائق اور نالائق ہونے کی بات تو ان کی آنکھیں صاف صاف تم سے محبت کا اظہار کر رہی ہیں۔ تم کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے، انہیں دور مت بھیجو خود سے۔ اور یہ تو تم خود بھی اچھے سے جانتے ہو کہ تم خود بھی ان سے محبت کرتے ہو۔ سعد کی بات پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، پھر سر جھکا کر مسکرایا۔ یہ تو میں واقعی نہیں جانتا تھا، لیکن میں دنیا کے لیے سفاک ہوں مگر اس کے سامنے کچھ نہیں کر پاتا، اور یہ لیکن دنیا کے لیے بھولی بھالی ہے مگر میرے سامنے آتی اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ مجھے اس کا وہ روپ بھاتا ہے سعد۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں دور کھڑی عروج کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ عروج نے پلٹ کر اسے دیکھا تو ہاشم کو خود کو دیکھتا پا کر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ہاشم کو لگا کہ اب وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ تو مبارک ہو باس، اب آپ کو محبت ہو گئی، اب جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو سمجھا لیں ورنہ دیر ہو گئی تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ ساتھ اس کے دل کے مقام پر تھپکی دیتا ہوا مسکرا کر اٹھ گیا۔ ہاشم اب تک عروج کو دیکھ رہا تھا جو کسی کی بات سن کر مسکرا رہی تھی۔ دادی تو گردن اکڑائے سب کو اپنی جان سے پیارے پوتے کی خوبصورت سی بیوی سے ملوا رہی تھی۔ خاندان کی باقی لڑکیاں اسے حسد کی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں۔ گھر واپس آ کر وہ دادی کو ان کے کمرے میں چھوڑنے چلی گئی تھی۔ جب کمرے میں آئی تو ہاشم ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس شیشے کے سامنے کھڑا بال بناتے ہوئے کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عروج اس کے برابر آ کر کھڑی ہوئی، وہ اپنے زیورات اتار کر رکھ رہی تھی۔ تبھی ہاشم نے بے ساختہ اس کے بلاؤز کی ڈوری پر انگلی پھیری۔ وہ اس کا ہار اتار رہا تھا۔ عروج نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ ہاشم نے ہار اتار کر ڈریسنگ پر رکھا مگر اس کے پیچھے سے نہ ہٹا۔ وہ اپنا اور اس کا عکس شیشے میں دیکھ رہا تھا، دونوں ایک ساتھ بہت مکمل لگ رہے تھے۔ ہاشم نے جھک کر اس کی گردن پر لب رکھے تو عروج نے گردن پیچھے کر کے اس کے لمس کو محسوس کیا۔ وہ اب جا بجا اس کی گردن پر اپنے لبوں سے مہر ثبت کر رہا تھا، پھر دھیرے سے اس کی ساڑی کا پلو نکال کر اسے کھولنے لگا۔ عروج دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ وہ اب صرف لہنگا اور بلاؤز میں رہ گئی تھی۔ ہاشم نے اسے بہت نرمی سے باہوں میں بھر کر بستر پر لٹایا اور اس پر جھک گیا۔ وہ نہ جانے کیوں آج خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ رات یوں ہی گزرتی گئی اور وہ اپنے لمس کی شدت اس پر آزما رہا تھا۔ عروج اس میں کہیں کھو سی گئی تھی مگر تبھی وہ رکا اور پیچھے ہوا اور ہٹتا چلا گیا۔ ہاشم پلیز، آج نہیں،
وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر وہ اس کی طرف دیکھے بنا کمرے سے چلا گیا۔ عروش نے بھیگی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھا۔ وہ ستم گھر نہ جانے کیوں اسے اتنی تکلیفیں دے رہا تھا۔ اگلی صبح وہ ناشتہ بنا رہی تھی جب ملازموں نے اطلاع دی کہ دادی صبح ہی اپنے پرانے رشتہ داروں کے ہاں کچھ دنوں کے لیے گئی ہیں۔ اب گھر میں صرف ہاشم اور عروش تھے۔ وہ ہاشم سے ناراض تھی مگر پھر بھی اسے ناشتے میں بلانے کے غرض سے اس کی اسٹڈی میں آئی۔ وہ وہاں نہیں تھا۔ حویلی میں ہی باقی حصوں سے دور ایک حصہ تھا جہاں ایک کمرہ بنا تھا۔ ہاشم وہاں موجود تھا۔ وہ بے دھیانی میں وہاں چلی آئی۔ ہاشم کے کمرے میں وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے انڈر ورلڈ کے بدنام زمانہ غنڈے بھی موجود تھے جو ہاشم سے بحث کر رہے تھے۔ ہاشم، تم نے دلاور کو مار کر بہت غلط کیا۔ کیا تم نہیں جانتے دلاور کا بھائی ہماری گینگ کا حصہ تھا؟ اب وہ ہماری گینگ سے الگ ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور تم جانتے وہ کتنا طاقتور ہے۔ ہماری گینگ اس کے جانے سے کمزور پڑ رہی ہے۔ ہم اس سے دشمنی مزید مول نہیں لے سکتے۔ ایک گنڈے نے سرخ آنکھیں لیے ہاشم سے کہہ رہا تھا، اور عروش کی موجودگی محسوس کر کے سب نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ ایک دم گڑبڑا سی گئی تھی۔ عروش پر ان غیر مردوں کی نظریں مرکوز دیکھ ہاشم کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ تمام گنڈے اب زمینی انداز میں ایک دوسرے کو کچھ اشارہ کر رہے تھے۔ ایک گنڈا ہاشم سے مخاطب ہوا، ہاشم، ایک طریقہ ہے دلاور کے بھائی سے بچنے کا، اس لڑکی کو مار دیا جائے کیونکہ اصل فساد کی جڑ یہ لڑکی ہے، اور تم تو جانتے ہو نا کہ ہماری دنیا میں دل کی نہیں سنی جاتی۔ جس نے بھی دل کی سنی نقصان اٹھایا، تم اتنے بڑے گینگسٹر ہو کر یہ غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ ہاشم اسے خونخوار نظروں سے تو دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا اور عروش کا بازو دبوچے اسے اپنے ساتھ وہاں سے حویلی کے اندر لے آیا۔ اپنے کمرے میں لا کر اس نے زور سے عروش کا بازو دبایا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں ان بے غیرت گندی نظر والوں کے سامنے آنے کی؟ ہاں، وہ اتنی بری طرح دھاڑا مگر وہ ڈری نہیں۔ وہ وہاں چلتے ہوئے اس کے قریب آئی کہ ہاشم کو اپنا آپ بے بس سا محسوس ہوا اور وہ اس کے لبوں کو دیکھنے لگا۔ مان کیوں نہیں لیتے؟ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاشم نے خود پر ڈھیروں ضبط کیا۔ اسے اب عروش سے اور بھی زیادہ دور رہنا تھا۔ بھول ہے تمہاری۔ اس کا بازو دبوچے قرایا تھا۔ تمہیں کوئی ناول، کوئی مووی کی کہانی لگ رہی ہے کہ تمہیں ایک بیسٹ ملا ہے اور تم اسے اپنی محبت سے سدھار دو گی؟ ہو گئی ہیپی اینڈنگ؟ نہیں، یہ اصل زندگی ہے، اور میں بالکل بھی سدھرنے والا نہیں۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ سیریسلی؟ تم دیکھو آج میں کیسے کسی اور عورت کی باہوں میں رات گزارتا ہوں، وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ وہ زہر خون لہجے میں کہہ کر اسے دور دھکیلتا وہ باہر چلا گیا۔ وہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ دل اتنی بری طرح سے دکھا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ شام ہوتی اس نے ایک طوائف زادی کو اپنی حویلی میں بلوایا تھا۔ عروش کو لگا وہ صرف دھمکی تھی مگر ہاشم اس طوائف زادی کو اپنے کمرے میں لے جا رہا تھا، اور یہ دیکھ کر عروش کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا، کیسے کسی اور کو ان کے کمرے میں لے جا سکتا تھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا فوراً بھاگ کر دروازے کے پاس آئی، زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ ہاشم پلیز، ہاشم مت کریں ایسا، آپ ہوں گے برے لیکن مجھ سے ملنے سے پہلے تھے، اب نہیں، اب آپ صرف میرے ہیں، پلیز دروازہ کھولیں۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہی تھی مگر ہاشم نے ایک دفعہ بھی اس پر ترس نہیں کھایا اور دروازہ نہیں کھولا۔ وہ تھک ہار کر وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ زارو قطار رو رہی تھی، اس کا دل پوری طرح سے جل رہا تھا مگر وہ مشکل اس کے سنبھالتے ہوئے وہ کمرے میں لے گئی، جبکہ کمرے کے اندر ہاشم ایک طرف کھڑا غصے سے گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے تو نظر اٹھا کر اس طوائف زادی کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں تو صرف عروش کی قربت میں گزارے گئے لمحات چل رہے تھے۔ اسے عروش کی سسکیاں، اس کی چیخیں، اس کا تڑپنا، اس کا بلک کر رونا یاد آیا، اور اس نے دل پر ہاتھ رکھ کے خود سے سوال کیا کہ کیا وہ اس کے بنا رہ سکتا تھا؟ کیا وہ اس کے علاوہ اب کسی اور کے قریب جا سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ چلی جاؤ یہاں سے، وہ گمبھیر لہجے میں طوائف زادی کو کہتا ہوا خود دروازہ کھول کر دوسرے کمرے کی طرف بھاگا جہاں وہ تھی۔ ہاشم کو وہاں پا کر وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے گئی۔ ہاشم اس کے پاس آ بیٹھا، وہ اس کے ہاتھ تھامے اپنی پیشانی سے لگائے شاید رو رہا تھا، مگر عروش نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ دور رہیں پلیز عروش، آئی لو یو۔ ہاں میں کرتا ہوں تم سے پیار، پلیز مجھے خود سے دور نہیں کرو پلیز۔ وہ اس کی ناک سے مزاحمتوں کے باوجود اس کے گلے لگ چکا تھا۔ عروش نے خفگی سے اسے دور کرنا چاہا مگر وہ نہیں ہٹا اور اب مزید فاصلہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ کون جانتا تھا کہ
آج کی رات ان کی زندگی کی اتنی حسین رات ہو سکتی ہے۔ اس رات کو جہاں ہاشم نے ہار مان کر اپنی محبت کا اظہار کیا، وہیں عروج نے اپنا آپ اسے سونپ دیا تھا۔ ان کا رشتہ مکمل ہو گیا تھا۔ ہاشم کو ان کے گینگ ممبرز نے بلوایا تھا۔ پاشا اس کے سامنے سربراہ ہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بغور ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پاشا ہی تھا جس نے ہاشم کو اس گینگ میں شامل کر کے ایک بہادر گینگسٹر بنایا تھا۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاشم دلاور کا بھائی دلاور کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اس سے گینگ کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تم ایک لڑکی کے لیے کیسے سب برباد کر سکتے ہو؟ ہم نے یہاں تک آنے میں کتنی قربانیاں دی تھی، تم جانتے ہو نا۔ گینگ ممبر ہاشم سے مخاطب ہوئے۔ بھاڑ میں گیا سب کچھ، مگر اب کوئی میری بیوی کا نام اپنی زبان پہ نہیں لائے گا، سمجھے تم لوگ؟ وہ قرایا تو پاشا آگے کو ہوا۔ ہاشم میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں، کیا تم میری بات بھی نہیں مانو گے؟ ارے تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی کب ہے؟ تم جانتے ہو تم پر آدھے گھنٹے میں ایک نئی لڑکی کے ساتھ وقت گزار سکتے ہو، پھر یہ عروج کیوں؟ پاشا کی بات پر وہ خونخوار نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ پاشا آج تو کہہ دیا، آئندہ مت کہنا، میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ پاشا نے حیرت سے اسے دیکھا جس نے زندگی میں پہلی بار اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ پاگل ہو گیا ہے، اس کے پیچھے پتہ نہیں کس کوٹھے سے اسے اٹھا کر لایا ہے۔ ایک غصے سے کہا اور یہاں اس کا صبر ختم ہو گیا۔ ہاشم نے اس کا گلا دبوچ کر اسے دیوار سے لگایا۔ اس کا آدھی کے پاؤں زمین سے اٹھ چکے تھے، باقی سب اسے روک رہے تھے، مگر ہاشم کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ ہاشم چھوڑ دو اسے، وہ مر جائے گا، اور فکر مت کرو، ہم عروج کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، تم رہو اس کے ساتھ۔ ہاشم کی بلند آواز پر ہاشم نے ایک جھٹکے سے اس آدمی کو چھوڑا اور پلٹ کر ایک نظر پاشا کے اوپر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ پھڑتا وہاں سے نکل گیا۔ پاشا خاموش نگاہ سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ہاشم ڈرائیو کرتے ہوئے گھر آ رہا تھا، مگر اس کے ذہن سے پاشا کا چہرہ، اس کی پرسوچ نگاہیں نہیں نکل رہی تھی۔ وہ یقیناً کچھ سوچ کر خاموش ہوا تھا۔ ہاشم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ پاشا خاموش نہیں بیٹھے گا۔ پاشا کے موبائل پر کال آئی جو اس کے پرانے دور کے رشتہ داروں کی طرف سے تھی اور وہیں سے ملنے والی تھی۔ خبر یہ ہاشم نے ایک جھٹکے سے گاڑی کو بریک لگائی۔ دادی کا انتقال ہو گیا تھا۔ عروج تم گھر میں ہی رکو، میں حفاظتی اقدامات کر کے جاؤں گا، میں بس جنازے میں شریک ہو کر واپس آ جاؤں گا، تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے، گھر سے باہر مت نکلو۔ اسے ضروری ہدایت دے کر جانے لگا۔ عروج رو رہی تھی۔ اتنے وقت میں ہی تو اس کی زندگی کو اتنی پیار کرنے والی خاتون آئی تھی، وہ بھی چلی گئی تھی۔ ہاشم کے جاتے عروج کے موبائل پر کال آنے لگی۔ عروج جہاں امی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی، اس محلے کی لڑکی کے نمبر کال آ رہی تھی۔ دعا کے بعد اس نے عروج کی ماں کی طبیعت کی خرابی کا بتایا۔ یہاں عروج پریشان ہو گئی تھی۔ وہ جانتے تھی ہاشم کے گارڈز جب اسے اطلاع کریں گے تو عروج کچھ دنیا کے ماں کے گھر گئی تھی تو ہاشم ناراض ہوگا، کیونکہ یہ وہ بھی جانتی تھی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ گارڈ سے بچا کر حویلی سے باہر نکلی۔ تھوڑی ہی دور آئی کہ ایک وین تیزی سے اس کے سامنے آ کر رکی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی اسے بے ہوش کر چکے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو پاشا نے گہرا سانس لیا۔ وہ سہم کر پیچھے کوئی نہ جانے وہ کب سے بے ہوش پڑی تھی۔ اسے ڈرتا دیکھ پاشا اپنے سامنے آ بیٹھا۔ ڈرو مت، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بے ہوشی میں کرنے میں کوئی مزہ نہیں ہے، ہم تو ہاشم کو اس خوبصورت رکھیل کی چیخیں سننا چاہتے ہیں، لیکن تم یہ سب ہاشم کو بتانے کے لائق نہیں رہوگی، کیونکہ ہم تمہیں استعمال کر کے تمہیں پھینک دیں گے۔ پاشا کے الفاظوں پر عروج نے غصے سے اسے دور دھکیلا تھا تو پاشا طیش میں آ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اسی پر اس کی کوٹھی کے باہر پولیس کے سائرن بجنے لگے تھے۔ ہاشم پولیس لے کر آیا تو پاشا کو گھیر لیا گیا۔ ہاشم بھاگ کر عروج کے پاس آیا۔ عروج اسے گلے لگائے بری طرح رو رہی تھی۔ ہاشم آپ آ گئے؟ وہ ہاشم کے سینے میں خود کو چھپائے روئے جا رہی تھی۔ ہاشم نے اس کے رخسار پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ مجھے لگا میں تمہیں کھو دوں گا عروج۔ ہاشم کی آنکھیں ابھی بھی نم تھیں۔ تبھی ایک پولیس اہلکار ہاشم کے پاس آیا اور ہتھکڑی دکھانے لگا۔ عروج نے ناسمجھی سے ہاشم کو دیکھا۔ ہاشم نے گردن جھکا دی۔ وہ تمام جرم قبول کر چکا تھا اور اب تک جو کیا تھا وہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ پوری گینگ کو گرفتار کروا چکا تھا۔ نہیں ہاشم نہیں، پلیز، ہم ابھی ہی تو ملے ہیں، ہم ابھی ہی تو جینے لگے ہیں، آپ کیسے مجھ سے دور جا سکتے؟ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ عروج پلیز، یہ ضروری تھا، میں اپنی باقی زندگی تمہارے ساتھ اچھی طرح سے گزارنا چاہتا ہوں، ایک عام آدمی بن کر۔
سزا کے بعد تمہارے پاس ہی آنا ہے مجھے، بس کچھ سال اور پھر ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ وہ اسے چپ کروا کر اٹھنے لگا تو عروج پھر اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مگر میں اسے اکیلے کیسے سنبھالوں گی ہاشم؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاشم اس کی بات سمجھ نہ سکا۔ ہاشم، میں پریگننٹ ہوں، مجھے آج صبح ہی پتہ چلا۔ عروج کی بات سن کر وہ سناٹے میں آ گیا، وہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ پولیس اہلکار اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال چکے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اسے سب کچھ دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ روز زمین پر بیٹھ گئی۔ ہاشم کو وہ لوگ لے جا رہے تھے۔ عدالت نے ہاشم کی سزا میں کمی کر دی، لیکن اس نے نہ صرف اپنا جرم قبول کیا بلکہ تمام گینگز کے پردے بھی فاش کیے اور خفیہ اڈوں کا پتہ بھی لگا لیا۔ ہاشم کو 5 سال جیل میں رکھنے کی سزا سنائی گئی تھی۔ جانے سے پہلے وہ اپنے ملازموں کو عروج کا خیال رکھنے کا کہہ چکا تھا۔ 5 سال بعد وہ جیل کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا جب پولیس اہلکار وہاں آیا۔ اس نے اسے باہر نکالا اور ہتھ کڑیاں ہٹا دیں۔ ہاشم نے اپنے کپڑے بدلے اور ایک نظر چھوٹے سے اس شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی شیو کافی بڑھ گئی تھی، بال بھی لمبے ہو گئے تھے، مگر اگر وہ شیو اور بال تراشے گا تو اسے یقین تھا کہ وہ پہلے کے جتنا ہی وجیح لگے گا۔ عروج راہداری میں رکھی بینچ پر شاہمیر کے ساتھ بیٹھی تھی جب اسے دور سے 2 اہلکاروں کے بیچوں بیچ وہ چل کر آتا دکھائی دیا۔ بالآخر سزا ختم ہوئی۔ وہ مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور شاہمیر کو گود میں بھر کر پیار کرنے لگا۔ وہ اس عورت کے لیے ہر قربانی دے سکتا تھا جس نے اس کے جانے کے بعد نہ صرف اس کے بچے کی، اس کی عزت کی، اس کے گھر کی حفاظت کی، بلکہ اس کے زمینی معاملات کو بھی سنبھالا تھا۔ جہاں اسے اپنی بیوی پر فخر تھا اور وہیں عروج کو بھی اس پر فخر تھا۔ وہ ایک گنڈا نہیں رہا، وہ ایک اچھا آدمی بن گیا تھا۔